الشیخ حضرت مولانا جہانگیر محمود زیدہ مجدہم، آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ استاذ الاساتذہ ہیں، عالم باعمل، مربی و مشفق، ہزاروں نوجوانوں کے لیے میر کارواں۔ آپ قافلہ سالار بھی ہیں اور قافلہ سالاروں کے ہدی خواں بھی۔ آپ درویش بھی ہیں اور واقف اسرار بادشاہی بھی۔ آپ اپنی ذات میں کیا ہیں؟ ہم الٹ دیتے ہیں صدیوں کے نقاب، ہم زمانوں کی خبر رکھتے ہیں۔ آپ سوسائٹی فار ایجوکیشنل ریسرچ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور زیتونہ ایجوکیشن ٹرسٹ اور اطالق ٹریننگز، یہ سب آپ کا فیضان نظر ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ینگ لیڈرشپ پروگرام پاکستان میں متعارف کروایا۔ اسی طرح آج پہلی آن لائن انٹرنیشنل سیرت کانفرنس، یہ بھی آپ کی مساعی جمیلہ اور آپ کے ببرکت منشور اور فکر سے انعقاد پذیر ہے۔ اور ان تمام اداروں میں جہاں ہزاروں چراغ علم و فن روشن ہوئے اور روشن ہو رہے ہیں، یہ سب آپ کی محنت اور آپ کی ہدی خوانی کا نتیجہ ہے کہ آج ایک دو نہیں بلکہ درجنوں ادارے اور ہزاروں آپ کے طلباء اور لاکھوں آپ کے چاہنے والے ہر وقت آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اقبال نے آپ جیسے حضرات کے لیے ہی فرمایا تھا، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ دوستان عزیز، انسان کا مزاج اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ ہمیں تاریخ انسانی میں بہت سی ایسی شخصیات ملتی ہیں جنہوں نے مزاج کی شگفتگی اور کردار کی پختگی سے عالم میں صحت مند انقلاب پیدا کر دیا۔ آج ہمیں اپنے بگڑے ہوئے مزاج کی اصلاح کے لیے ایسے نمونے کی ضرورت ہے جو ہر دور اور ہر فرد کے لیے یکساں اور موزوں ہو۔ وہ مزاج صرف اور صرف مزاج نبوی ہے۔ موضوع ہے مزاج نبوی اور ہم۔ اس خوبصورت موضوع کو سماعت کریں گے جناب الشیخ مولانا جہانگیر محمود زیدہ مجدہم سے، جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر سوسائٹی فار ایجوکیشنل ریسرچ ہیں۔ موضوع ہے مزاج نبوی اور ہم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس ورچوئل کانفرنس میں، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اطالق ٹریننگز کو، ان کی ٹیم کو، زیتونہ اور ان کی ٹیم کو، سوسائٹی فار ایجوکیشن ریسرچ اور اس کی ٹیم کو، خصوصاً مولانا حماد عباسی اور مولانا وقاص سعید صاحب، جنہوں نے یہ ساری محنت کی، اور ہم دعا کرتا ہوں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ان کی محنت، ان کی اپنی امت سے محبت کے جواب میں ہماری یہ چھوٹی سی کاوش قبول ہو جائے۔ عزیزان گرامی، میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ سے خاص قسم کی بات پہ۔ جیسے آپ نے میرا گفتگو کا عنوان سنا کہ مزاج نبوی، یہ مزاج نبوی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، اس کو سمجھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہ اس جانب دلاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تحاشا ایسے اعمال ہیں، سنت ہے، جس پہ ہم الحمدللہ اور یہ امت عمل پیرا ہے۔ امت میں ہر طبقہ کم یا زیادہ، تھوڑا یا بہت، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کو پابند سمجھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ محنت بہت ہوئی ہے، صرف کتابوں میں نہیں بلکہ عملی طور پر سنت کو محفوظ کرنے کی۔ اس کا حصہ وہ عمل ہے، وہ اعمال ہیں جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
طرز کو، طریقے کو یعنی سنت کو ہم نے اب تک اور انشاءاللہ قیامت تک بچا کے رکھے گا۔ ان سب میں سے ایک بڑی اہم چیز، ایک ایسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا حصہ، یعنی کہ ان کا مزاج جس کو شاید آج ہم ایموشنل انٹیلیجنس سے منسوب کرتے ہیں، کہ آپ کا مزاج کیا تھا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص وہ مزاج کا غصیلا ہے، فلاں شخص مزاج میں نرم ہے، فلاں شخص مزاج کا تیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا؟ عزیزان گرامی، اس فتنوں کے دور میں اس مزاج کو جاننا، سمجھنا اور عمل کرنا شاید اور بھی ضروری ہو گیا ہے۔ آئیے اس سنت کو دیکھیں، اس مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج، جس کو ایک جگہ قرآن مجید نے رؤوف اور رحیم کہا، فرمایا کہ آپ اگر رؤوف اور رحیم نہ ہوتے تو شاید لوگ آپ سے دور چلے جاتے۔ اس مزاج میں جو خیرخواہی اور محبت اور شفقت ہے، اس کی سب سے بڑی عملی مثال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کا عشق رسول ہے۔ صحابہ کی محبت اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی ایسا عشق کہ سنت پہ عمل کیا، آپ کی اتباع کیا، آپ کے تو وضو سے گرے ہوئے پانی کا قطرہ بھی وہ ضائع نہیں ہونے دیتے تھے کہ زمین پہ کہیں گر جائے، اور اس کو تبرک سمجھ کر سنبھال لیا کرتے تھے۔ یہ لوگ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسے فدا کیوں تھے؟ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ دیکھیے، حکماً آپ کسی سے نماز پڑھوا سکتے ہیں، حکماً آپ کسی سے کوئی عمل کروا سکتے ہیں، نماز جیسا یا حج جیسے، لیکن حکماً آپ کسی سے محبت نہیں کروا سکتے۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ صحابہ کرام کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ان کا ایکشن نہیں تھا، در حقیقت ان کا ریاکشن تھا، ان کا عمل نہیں بلکہ ایک رد عمل تھا۔ یہ وہ محبت، وہ شفقت، وہ پیار جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نچھاور کرتے تھے اپنے صحابہ پہ، اپنے ان دوستوں پہ، اپنے ان ساتھیوں پہ، اپنے شاگردوں پہ، وہ محبت جو پوری امت کے لیے رکھتے تھے، یہ اس ساری محبت کا ایک ریاکشن تھا۔ آپ کس لطیف درجے پہ جا کر اپنے ایک ایک صحابی کا، ایک ایک شخص کا خیال رکھتے تھے۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا ہی واقعہ لے لیجئے کہ آپ حاضر ہوتے ہیں خدمت میں مسجد نبوی میں، اور ایک طویل اور دلچسپ واقعہ ہے، میں آپ کو صرف اس کا ایک حصہ سنانا چاہتا ہوں جو ہمارے موضوع سے منسلک ہے، کہ آپ نے دریافت فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جابر شادی کر لی؟ جی شادی ہو گئی۔ حال چال احوال دریافت کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ یہ اونٹ جو لائے ہو نا جابر، یہ مجھے بیچ دو۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ آپ قبول فرما لیجئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں قیمتاً لوں گا۔ قیمت طے ہو جاتی ہے، قیمت ادا ہو جاتی ہے، اونٹ قبضے میں آ جاتا ہے۔ یہ ساری ٹرانزیکشن، یہ سارا لین دین کرنے کے بعد جس وقت سیدنا جابر اٹھ کے جانے لگتے ہیں تو آپ جاتے جاتے وہی اونٹ تحفتاً جابر کو پیش کر دیتے، ایک تحفہ دے دیا اور روانہ کر دیا۔
اب اس پہ غور کیا جائے کہ آخر یہ اونٹ اگر تحفے میں جابر کو ہی دینا تھا تو پھر ان کو یہ سارا قیمت دینا اور یہ خرید و فروخت آخر اس کی کیا ضرورت تھی؟ خریدنا ہی تھا نا تو ویسے خرید لیتے، اور تحفہ دینا تھا تو پھر لیا کیوں؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جابر کی شادی ہوئی تھی، ایک زندگی کا نیا سفر شروع ہوا تھا، اخراجات بڑھ گئے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مدد فرمانا چاہی، لیکن مدد کرنے کا انداز ایسا کہ کہیں وہ دل پہ نہ لے لے، کہیں جابر اس کو صدقہ خیرات یا اپنی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے اس کی، یہ احتیاط کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان سے خریدا اور خرید کے تحفے میں دیا، قیمت ادا بھی حالانکہ ہو چکی تھی۔ یہ تمام شارحین یہی لکھتے ہیں کہ مقصود جابر کی مدد کرنا تھا۔ ہم بھی سمجھ جاتے ہیں اس واقعے سے کہ اصل میں تو جابر کی مدد مقصود تھا، لیکن اس کی عزت نفس کو کس لطیف درجے پہ جا کر بچانا مقصود تھا۔ عزیزان گرامی، جو شخص اس لطیف درجے پہ جا کر آپ کو اور آپ کے خیالات کو، آپ کے احساسات کا اور آپ کی ضروریات کا احساس کرے، کیا اس پہ پیار نہیں آئے گا؟ کیا اس سے محبت نہیں ہو جائے گی؟ کیا اس پہ جان نثار نہیں ہوگی؟ اس قدر شفقت، اس قدر محبت، اس قدر خیال اپنوں کا کیا تو پرندوں کا، جانوروں کا، پودوں کا، درختوں کا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شروع میں جب ممبر بھی نہیں تھا تو آپ جس درخت کے ساتھ تکیہ کر کے بیٹھا کرتے تھے، اس قصے جب چھوڑ کے ممبر بنوایا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک رونے کی آواز سے آئی، تو آپ نے اسی درخت کی چھڑی بنوا کے، اس کا عصا بنوا کے خطبہ دینا شروع کیا۔ آپ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرندہ آتا ہے اور وہ آ کے شکایت کرتا ہے، جس کے بچے کسی شخص نے ایسے ہی انڈے ونڈے بچے اتار لیے ذرا، آپ نے فرمایا کس نے دل دکھایا اس ماں کا، اس پرندے کا؟ بھائی اس کو واپس کرو، اس کے بچے۔ اور تو اور دشمنوں کا عالم دیکھ لیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور جانی دشمن بھی ہوں، ان جانی دشمنوں کو بھی جن کے ساتھ جنگ ہوئی، جنہوں نے آپ کے ساتھ جنگ کی، جنہوں نے آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے منصوبے بنائے اور کوششیں بھی کی، ان کے ساتھ جنگ بھی ہوئی، لیکن دل کے اندر ایک جذبہ، ایک محبت کا جذبہ، ایک خیر خواہی کا جذبہ ان کے لیے بھی تھا، حتیٰ کہ یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے لمبی لمبی عبادتیں اور دعائیں اور ایمان کے لیے دعائیں کس کے لیے ہوتی تھیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ایمانی دعائیں کہ جی وہ ایمان لے آئے، فلانے ایمان لے آئیں، یہ لوگ ایمان لے آئیں، یہ کیا دعائیں آپ سیدنا ابوبکر کے لیے کرتے ہوں گے حسیران ہو؟ نہیں، یہ تو دعائیں ان کے لیے ہوتی تھیں، ان کی خاطر بھی ہوتی تھیں جو جانی دشمن بنے ہوئے تھے۔ قرآن مجید نے یہاں تک آپ سے یہاں تک کہہ دیا کہ فَلَعَلَّكَ کا بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ وہی تم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ کیا اپنی جان کو ہلکان غم سے کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے؟ عزیزان گرامی ذرا نوٹ کریں، یہاں پہ کن کے لیے مانگا جا رہا ہے؟
حد گزر دعائیں مانگی چلی جا رہی ہیں. کس کے لیے؟ کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. کون نہیں؟ اس میں درمیان کے طبقہ بھی ہے، دشمن بھی شامل ہے. حتیٰ کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ آپ ہلکان کر لیں گے اپنے آپ کو، غم سے ہلکان کر لیں گے، غصے سے نہیں، غم سے، کہ لوگ ایمان نہیں لاتے. عزیزان گرامی، مجھے بتائیے کہ جب کوئی دعوت پیش کرے، اگر پوری نبوی خیر خواہی دل میں ہے تو غم ہوتا ہے کہ یہ شخص جہنم کا راستہ نہیں چھوڑ رہا، غصہ نہیں آنا چاہیے. یہ ہے مزاج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول دعوت پیش کرتے ہیں اور لوگ آگے سے بد اگر رد عمل کا اظہار بھی کریں تو غصے میں نہیں آتے. جی میں خیر خواہی ہوتی ہے، دل میں خیر خواہی ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں. یہ مزاج خیر خواہی، یہ ایسا دریا اور سمندر محبت کا، شفقت کا، یہ ہے مزاج نبوی. کہ جنگ بھی ہوئی لیکن دل کے کسی کونے میں یہی جذبہ تھا کہ شاید یہ شخص ایمان لے آئے تو اس کی ساری دشمنی برادری میں، بھائی چارے میں تبدیل ہو سکتی ہے. اس کا سارا جہنم کا سامان جو جمع کر رکھا اس نے، وہ نیکیوں میں بدل جائے گا. یہ ہے مزاج نبوی. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. یہ وہ مزاج ہے، وہ مزاج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ترہ امتیاز، یعنی کہ وہ تو بے تحاشا فضیلتیں ہیں جو خاص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. لیکن یہ مزاج بھی بہت زبردست ہے کہ محبت بھی ہے، جذبہ بھی ہے، غیرت بھی ہے، تبلیغ و دعوت بھی ہو رہی ہے اور جنگ بھی ہو رہی ہے، قتال بھی ہو رہا ہے اور جہاد بھی ہو رہا ہے، لیکن دل کے اندر خیر خواہی چل رہی ہے. چاہے ہاتھ پہ تلوار بھی ہے تو دل میں دعا ہے. جب خیبر کے آخری مارکے کے لیے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھیجا تو اس وقت آخری نصیحت ایک کمانڈر کو، ایک سپہ سالار کو، اس کا سپہ سالار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہا ہے؟ جب اس طرح کی جگہ پہ بھیجا جاتا ہے تو کیا کہہ کے بھیجا جاتا ہے کہ ایک کو نہ چھوڑنا، کوئی نہ بچے، اینٹ سے اینٹ بجا دینا. اسی قسم کا مشورہ آپ کسی کو جنگ پہ بھیجنے سے پہلے دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات جو بھی فرماتے ہیں، ارشاد جاتے ہوئے اس آپشن کو ضرور کھلا رکھتے ہیں کہ دیکھو علی، اگر تمہارے ہاتھوں ایک بھی شخص اسلام میں داخل ہو جائے تو وہ بہتر ہے ہر اس شے سے جس پہ سورج کی کرنیں گرتی ہیں. یہ وہ طبیعت میں وہ رحم، وہ محبت، وہ پیار و شفقت، وہ کمپیشن جس کو کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے تو مزاج نبوی آتا ہے. اس مزاج کے اندر یہ کیا کرنا ہے؟ اس مزاج کو اندر اس مزاج کو خود میں پیدا کرنا ہے. اس مزاج کو دل میں اس کو تقویت اور گروتھ دینی ہے. کیسے؟ سب سے پہلے تو اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو، ہمارے مزاجوں کو بھی، ہماری ایموشنل انٹیلیجنس کو نبوی مزاج، نبوی ایموشنل انٹیلیجنس کے مطابق ڈھال دے. لوگوں کے دل اس کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہے ان کو پھیر دے. یہ مانگنے کی چیز ہے. جہاں ہم اور بہت کچھ مانگتے ہیں اپنے رب سے، یہ بھی مانگیے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع روح اور جسم دونوں میں ہونی ہے، عقل اور دانش میں ہونی ہے، فکر اور مزاج میں ہونی ہے، تو اس میں بھی ہونی ہوگی، اس میں بھی کرنی ہوگی.
یہ پیدا کریں اپنے اندر۔ دوسری چیز، ہاں، دعا مانگا کریں، اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، دشمنوں کے لیے دعا مانگا کریں، اور دعا کے اندر ترجیح رکھیں کہ یا اللہ ان کو ہمارا اسلام میں بھائی بنا دے۔ دیکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم دشمن کے آگے لیٹ جائیں کہ جو مرضی ہم پہ پیر رکھ کے گزر جائے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنا دفاع نہ کرے، ہم غیرت کا دامن چھوڑ دیں، یہ کسی نے نہیں کہا۔ لیکن ایک اور چیز یاد رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے کہ جنگ میں بھی اس امت اور امت میں مسلمان جو ہو چکے ہیں اور جو اللہ نے چاہا تو وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے، وہ بھی ایک امت دعوت ہے، اس کو بھی دعاؤں میں اپنی یاد رکھیں۔ تیسری چیز، اس عمل میں اگر کمزوری آ جائے، کبھی پاؤں پھسل جائے، تو یاد رکھیے پھر اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، چاہے وہ عملی سنت ہو یا جیسے میں نے عرض کیا کہ مزاج ہو، اس کا دامن نہ چھوڑیں۔ اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنے محلے داروں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے سب کے لیے اور غیروں کے لیے یہ مزاج ہونا چاہیے کہ ان کی خیر خواہی مقصود ہو، کیونکہ خود فرمایا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم، الدین النصیحہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، دین تو خیر خواہی کا نام ہے، مسلمانوں سے، اللہ سے اخلاص کا نام ہے۔ یہ خیر خواہی بنیاد ہونی چاہیے، یہ خیر خواہی وہ متحرک طاقت، وہ بیسک فورس ہونی چاہیے جس کی بنیاد پہ سارے کام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری خیر خواہی میں برکت ڈالے، اور اس خیر خواہی کی برکت سے ہمیں بھی جوڑے آپس میں، اور ہمارے آپس میں جو نفرتیں اور کدورتیں اور غصے اور ناراضگیاں آ گئی ہیں مسلمانوں کے طبقات میں، اللہ اس کو ختم کرتے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم اکیلے نہیں کر سکیں گے، اور پھر دوسری اقوام جن کے دلوں میں کیا کچھ ہمارے بارے میں آ گیا، کسی کے حکومتوں میں ہے تو کسی کے دلوں میں ہے، یہ ہم اس میں بھی اللہ نرمی پیدا کرے، ان کے دل دین کے لیے نرم کرے، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم دین کی بات، حق کی بات اچھے سے اچھے انداز سے آسن طریقے سے پہنچا سکیں۔ یہ سیرت کانفرنس کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم مل کے، مسلمان جڑ کے آپس میں ایک سیسا پلائی دیوار بن جائیں، جس کے اندر پہلا کام دوسروں کو اپنا بھائی بنانا ہے۔ ہاں، دفاع بھی کرنا پڑے گا جہاں دفاع ہوگا، جہاں ضرورت ہوگی، لیکن اگر کوئی ایک شخص بھی ہمارے اس رویے بدلنے سے قریب آ جاتا ہے تو پھر وہ ہمارا بھائی بن جاتا ہے، پھر وہ ہماری بہن بن جاتی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ مل کے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں پھر سے شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں اس سیرت کانفرنس کے جن لوگوں نے بھی ٹیم کو بنائی ہے اور اکٹھا کیا ہے، ان سب حضرات کا، اور اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور باقی بھی تمام سپیکرز اور اس میں جو لوگ شریک ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کو اپنے نام کی خاطر اور اپنے رسول کی اتباع میں جوڑ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔